السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ علی اوان چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ بڑی دیر کے بعد آپ سے مخاطب ہوں۔ اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اسی چینل میں آپ کو ویڈیوز ملتی ہیں جو ہماری مسجد جامعۃ العمر حنفیہ رضویہ المعروف مولانا مشفی صاحب علی کے نام کے ساتھ ہے۔ اس میں جتنی بھی محافل ہوتی ہیں، تلاوت قرآن پاک، نعت خوانی اور جتنے بھی بیان، اور اسی چینل میں نیچے جا کے آپ کو ویڈیوز ملتی ہیں جو میں بناتا ہوں وظائف کے اوپر، گمشدہ چیز ملنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ دل کی گھبراہٹ کو ختم کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حافظ قرآن اپنی منزل کو کچا کر چکے ہیں اسے پکا یاد کرنے کے لیے انشاءاللہ عز و جل اس طرح کی ویڈیوز لے کے میں آپ کی خدمت میں گاہے بگاہے حاضر ہوتا رہوں گا۔ آج پھر ایک مرتبہ میں شب برات کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرنے چاہتا ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ شب برات ہے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ملتی ہے احادیث مبارکہ میں، اور اس رات کو صلاۃ التسبیح بھی ادا کرنی چاہیے۔ اور ایک نوافل کا طریقہ میں آپ سے شیئر کروں گا کہ 8 نفل آپ کو کس طرح پڑھنے چاہیے۔ آپ انشاءاللہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ سب سے پہلے اس رات کی فضیلت کے متعلق میں آپ کو بتا دوں۔ اس رات کی فضیلت ملتی ہے حدیث مبارکہ کی کتاب سے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر میں تشریف فرما تھے۔ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا تو آپ کو میں نے وہاں پہ نہ دیکھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ آپ کو تلاش کرتی کرتی آپ کے پیچھے گئی، اور میرا وجدان کہتا ہے کہ آپ کی خوشبو کو سونگھتی ہوئی، فرماتی ہے جب میں نے دیکھا تو جنت البقیع میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہیں اور اللہ کے حضور اپنی گناہگار امت کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے شان شان آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور میری امت کے گناہگار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ جتنی بنی قلب کے بکریاں ہیں، جتنے ان کے بال ہیں، اتنے میری امتی کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اس رات صلاۃ التسبیح ادا کرنی چاہیے۔ صلاۃ التسبیح نفل نماز ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسی نماز ہے اگر ہو سکے اس کو روزانہ پڑھو، یا ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھو، یا مہینے میں ایک مرتبہ پڑھو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال میں ایک مرتبہ پڑھو، یا اگر نہیں تو فرمایا زندگی میں ایک مرتبہ اس سے ضرور پڑھو۔ اس کا طریقہ بہت آسان ہے صلاۃ التسبیح پڑھنے کا۔ آپ کے ساتھ میں آج وہ شیئر کر رہا ہوں کہ 4 نفل آپ نے نیتنے ہے، اس کی نیت کرنی ہے۔ 4 رکعت نماز نفل بندگی خدا تعالیٰ کی۔ جب آپ نے شروع کرنے ہیں سب سے پہلے آپ نے اللہ اکبر کہہ کے سیدھے قیام میں کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر 15 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس کے ساتھ کوئی سورت ملانی ہے۔ پھر 10 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 25 مرتبہ ہو گیا۔ پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع میں آپ نے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان ربی العظیم۔ اس کو پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ آپ نے پھر پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 35 مرتبہ ہو گیا۔ پھر آپ نے سیدھے کھڑے ہو جانا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد۔ پھر 10 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 45 مرتبہ ہو گیا۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے۔ پھر وہاں پہ بھی آپ نے سجدے کی جو تسبیح ہے، سبحان ربی الاعلی، اس کو 3 مرتبہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 10 مرتبہ، 55۔ پھر اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کے جلسہ، 2 سجدیوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ اس جلسے میں آپ نے پڑھ سکتے ہیں اللہم اغفر لی ورحمنی، یہ کہنا مستحب ہے۔ پھر اس کے بعد 10 مرتبہ جلسے میں بھی آپ نے پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 65 مرتبہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے دوبارہ دوسرا سجدہ کرنا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
तस्बीहात पढ़ने के बाद 10 मरतबा फिर पढ़ना है, 75 मरतबा हो गया। फिर दूसरी रकत में आपने अत्तहियात बैठ के पूरी पढ़नी है। तीसरी में फिर आपने सना के बाद फिर आपने 15 मरतबा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद आपने सूरत मिलानी है, सूरत फातिहा पढ़ने के बाद सूरत मिला के फिर 10 मरतबा। इस तरह एक रकत में आप पढ़ेंगे 75 मरतबा और पूरी नमाज में आप पढ़ेंगे 300 मरतबा। इसकी बहुत ज़्यादा बरकत है। उसके बाद जो मैं आज आपको नवाफिल बताना चाहता था वो 8 नवाफिल है। उसकी नीयत इस तरह करें, सबसे पहले 2 नफल आप उसमें अदा करें हसूल शिफा के लिए। हसूल शिफा के या अल्लाह मुझे बीमारियों से शिफा अता फरमा, या अल्लाह पाक मेरी तमाम रूहानी जिस्मानी बीमारियों को दूर फरमा। हसूल शिफा के बाद आपने 2 नफल पढ़ने हैं हसूल रिज्क के लिए कि या अल्लाह इस साल इस अजीम रात मुझे सारा साल रिज़्क़े हलाल अता फरमा। 4 नफल। उसके बाद 2 नफल की आपने नीयत करनी है तौबा पर कायम रहने के लिए। या अल्लाह मुझे मेरे गुनाहों से मैं तौबा करता हूँ और मुझे तौबा पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा। 6 नफल। 2 नफल आपने पढ़ने हैं ईमान पर खात्मा। देखिए सबसे बड़ी कामयाबी ईमान पर खात्मा है। मेरे वालिद गिरामी फरमाया करते थे कि बेटा सबसे बड़ी कामयाबी ईमान पर मौत है। इसके लिए भी इस रात 2 नफल पढ़ लेनी चाहिए हमें। अल्लाह ताला की ज़ात मुझ पर और आप पर अपना फजल अजीम अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें इस रात ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार और उसके बाद दुरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमाए और फिर 15 शबानुल मुअज़्ज़म का अजीम रोज़ा रखने की हमें अल्लाह ताला तौफ़ीक अता फरमाए। याद रखिएगा कि फ़ज़ाइल की किताबों में आता है कि जब बंदा 15 शबानुल मुअज़्ज़म का रोज़ा रखता है उस अफ्तारी के टाइम अगर उसका दिल मुतमईन हो, इत्मीनान में हो, तो समझ जाए कि उस वक़्त अल्लाह के फरिश्ते हाज़िर हैं। अल्लाह ताला मुझ पर और आप पर अपना फज़ल अज़ीम अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।